الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیو، آج کے درس میں نماز فجر، نماز عصر اور نماز مغرب کے بعد پڑھے جانے والے اذکار کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذکار پڑھتے تھے اور صحابہ کرام سے ان اذکار کی فضیلت بیان کی، اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ وہ فضیلت ہم تک پہنچائی۔ تو ہمیں بھی ان اذکار کو پڑھنا چاہیے اور ان اذکار پر غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذکار میں کون سی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص نماز فجر کے بعد جب کہ وہ اپنے پیروں کو موڑے ہوئے ہو تو کسی سے کلام کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ ذکر پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا ملک ہے اور اسی کے لیے تمام قسم کی تعریفات ہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا بھی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کتب اللہ لہ 10 حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، ومحا عنہ 10 سیئات، اس کی 10 گناہیں مٹا دیتا ہے، ورفع لہ 10 درجات، اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، وَكَانَ يَوْمُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي حِرْزٍ مِّن كُلِّ مَكْرُوهٍ وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو سارا دن اس کو تمام مکروہات سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور شیطان سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور نسائی کی روایت میں اتنے الفاظ زیادہ ہیں، بیدہ الخیر، اللہ تیرے ہی ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں۔ اور سنن نسائی میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن سند کے ساتھ مروی ہے، ومن قالہن حین ینصرف من صلاة العصر اعطی مثل ذلک فی لیلتہ، جو شخص یہ کلمات، یہ دعا نماز عصر سے فارغ ہو کر کے پڑھے تو ساری رات اس کو اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ تو اس حدیث پر آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے فجر کے بعد یا عصر کے بعد تو ایسی صورت میں 10 نیکیاں اس کی لکھی جاتی ہیں، 10 گناہیں مٹا دی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو اس کو ناپسند ہو اللہ رب العالمین اس کو محفوظ کر دیتا ہے اور شیطان سے اس کی حفاظت کر دی جاتی ہے۔ یعنی شیطان اس کے اوپر قدرت نہیں حاصل کر سکتا۔ شیطان انسان کے ساتھ کیا چاہتا ہے؟ شیطان انسان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کی ایمانیات کے لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے بھی۔ جسمانی لحاظ سے اس لیے کہ جب یہ بیمار ہو، جب یہ پریشان حال ہو تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین سے اس کو مایوس کر دیں اور اس کو شرکیات کی طرف، اس کو کفریات کی طرف لے جائے اور اس کے ایمان کو خراب کر دے۔ تو اللہ رب العالمین شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے جب بندہ یہ ذکر پڑھ لیتا ہے۔ اور دوسری حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ قبل اس کے کہ وہ اپنے پاؤں کو موڑے تو اہل دنیا میں سے، تمام اہل دنیا میں سے سب سے افضل اس نے عمل کیا، الا یا کہ کسی نے اسی کی مثل یہ دعا پڑھی ہو یا کسی نے اس پر اضافہ کیا ہو یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ اس کو امام طبرانی نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فائدہ بیان فرمایا، ایک اور فضیلت بیان فرمائی ان لوگوں کے لیے جو اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں فجر کی نماز کے بعد کسی سے کلام کرنے سے پہلے۔ تو سب سے افضل کلام جو اس نے ادا کیا ہے تمام اہل ارض میں، تمام اہل دنیا میں سے سب سے افضل کلام اس نے کیا، الا یہ کہ کسی نے یہی کلمات پڑھے ہوں یا اس سے زیادہ پڑھے ہوں۔ بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو۔ اس دعا کو یاد کر لو اور یاد کر کے اسی وقت پڑھو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ تیسری حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز سے واپس ہو کر کے یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات، 10 مرتبہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے، اوتی سبعا، اس کو 7 چیزیں دی جاتی ہیں، کتب اللہ لہ 10 حسنات، اللہ تعالیٰ اس کی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، ومحا عنہ بہن 10 سیئات، 10 گناہیں اس کی مٹا دیتا ہے، ورفع لہ بہن 10 درجات، اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، وکن لہ عدل 10 نسمات، اور 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے، وکن لہ حافظا من الشیطان، شیطان سے اس کی حفاظت کر دی جاتی ہے، وحرزا من المکروہ، تمام مکروہات سے اس کو بچا لیا جاتا ہے، وَلَمْ يَلْحَقْهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ذَنْبٌ إِلَّا الشِّرْكَ بِاللَّهِ، اس کو اس دن کوئی گناہ لاحق نہیں ہوتا ہے سوائے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کے۔ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يَنْصِرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، جو شخص یہی کلمات مغرب کی نماز پڑھ کر کے کہہ لے، اوتی مثل ذلک لیلتہ، یہی ثواب اس کو پوری رات بھی دیا جاتا ہے، یعنی پوری رات اس کو شیطانوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، تمام مکروہات سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 فائدے بیان فرمائے ہیں جو شخص ان اذکار کو پڑھ لیتا ہے۔ اس کو امام طبرانی نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث حارث بن مسلم سے مروی ہے جو اپنے والد مسلم بن حارث سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا صلیت الصبح، جب میں فجر کی نماز پڑھ لوں، فقل قبل ان تتکلم، تو میں کسی سے کلام کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لوں، اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ، 7 مرات، 7 مرتبہ یہ الفاظ کہوں، فَإِنَّكَ إِن مُتَّ مِن يَوْمِكَ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جِوَارَ مِنَ النَّارِ، اگر اس دن تمہارا انتقال ہو گیا تو اللہ رب العالمین تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ وَإِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبِ، جب تم مغرب کی نماز پڑھ لو، فَقُلْ قَبْلَ أَن تَتَكَلَّمْ، تو کسی سے کلام کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، اللہم اجرنی من النار 7 مرات، 7 مرتبہ، 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لے، فَإِنَّكَ إِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جِوَارَ مِنَ النَّارِ، تو اگر اس رات میں تمہارا انتقال ہو جائے تو اللہ رب العالمین تجھے جہنم سے بچا لے گا، تمہیں جہنم سے محفوظ کر لے گا۔ اس کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، کتنا بڑا فائدہ ہے اس دعا کو پڑھنے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، چھوٹا سا جملہ ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچا لے گا اگر اس دن ہمارا انتقال ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار جس وقت پڑھنے کے سلسلے میں بیان فرمائے ہیں، ہمیں اسی وقت پڑھنا چاہیے اور اسی انداز سے پڑھنا چاہیے جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا کہا ہے۔ امام ابو بکر ابن سنی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں
ایک روایت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، من قال بعد الفجر 3 مرات و بعد العصر 3 مرات، جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اس اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ حی و قیوم ہے، وہ زندہ ہے اور قائم بذات ہی ہے، اور میں اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کفرت عنہ ذنوبہ، اس کے گناہیں مٹا دی جاتی ہیں، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر جو سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے، اور اسی کی مثل امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سمندر کتنا بڑا ہے؟ 70% تو پانی ہے، سمندر ہے، اس کے اندر جھاگ بنتی رہتی ہے، کیونکہ اس میں تلاطم و تھپیڑے آتے رہتے ہیں، اس کے اندر تھپیڑے لگتے رہتے ہیں، اور اس کے اندر جھاگ بنتی رہتی ہے۔ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ انسان نے گناہ کیے ہوئے ہوں، اللہ رب العالمین اس کے گناہ مٹا دے گا۔ تو میرے بھائیو، کیا ہم سے گناہیں سرزد نہیں ہوتی ہیں؟ جب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، آنکھ کھلنے سے لے کر سونے کے وقت تک ہم سے گناہیں ہی ہوتی رہتی ہیں، چاہے آنکھ سے دیکھ کر گناہ ہوتی ہو، چاہے کان سے سن کر گناہ ہوتی ہو، چاہے ہاتھ سے گناہ ہوتے ہوں، چاہے پاؤں سے چل کر گناہ ہوتے ہوں، چاہے کسی اور انداز سے، ہم سے گناہیں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہم سے گناہیں سرزد ہوئی ہوں، تو جو انسان 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی گناہیں معاف کر دیتا ہے۔ یہ چند اذکار تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہم انہیں فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یاد کر کے پڑھ لیا کریں، تو ہمیں یہ اجر بھی حاصل ہوتا ہے اور ہمیں یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور ہم اس فضیلت کو حاصل کر لیتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔